بازار میں موجود لوگوں کے رنگین ملبوسات کوس و قزح کا رنگ بکھیر رہے تھے۔ دکانوں اور گاہکوں کی آمد و رفت نے ان رنگوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ آدم کے ہجوم کی سرگوشیاں، ریڑھی والوں کی آوازیں، گاہکوں اور دکانداروں کی بحث، ٹولیوں کی صورت میں مٹر گشت کرتے ہوئے نوجوانوں کے کہکہے اور ان کی گونج اور شور پیدا کرنے والے بے تکے ہارن کی آوازیں غربت زدہ آواز کو رونتی ہوئی بازار کی آب و ہوا میں گھل کر آسمان میں گم ہو گئیں۔ لکڑی کے بانس پر مختلف رنگوں کے کئی غبارے دھاگے سے پیوند تھے، جسے 10 سالہ بچہ ہاتھ میں پکڑے 5 روپے کی آواز لگا کر غبارے بیچ رہا ہے۔ گول سانولے چہرے میں دھنسی ہوئی موٹی موٹی سفید آنکھیں، بال قدرے چھوٹے اور کلیجی رنگ کی بوسیدہ قمیض جو شلوار سے بھی کئی درجے بدی معلوم ہوتی تھی، پیروں میں پرانی جوتی جو مختلف جگہوں سے آدھی گھس چکی تھی، گویا غربت پورے وجود سے سورج کی روشنی کی طرح نمایاں تھی۔ صبح سے شام تک 5 روپے کے غبارے بیچ کر وہ معصوم بچہ اپنے گھر لوٹ جاتا۔ پچھلے ہی ہفتے جب تمام غبارے بک چکے تو بازار کی ایک دکان کے شوکیس میں لگے مختلف قسم کے کھلونوں نے اسے اپنی طرف مکمل طور پر مائل کر لیا۔ کچھ دیر وہ چمکتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شوکیس میں ترتیب لگے ہوئے مختلف کھلونوں کے ساتھ پڑی ہوئی چھوٹی سی گاڑی اس کی آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ گاڑی کے ساتھ لگے ہوئے ٹیگ پر لکھی ہوئی قیمت پڑھ کر وہ گھر کو روانہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ سے پیسے جمع ہوتے رہے اور اس دوران وہ تمام غبارے بیچ کر اس دکان کا چکر ضرور لگاتا اور کھلونے شوکیس میں دیکھ کر دل میں خوشی کی کئی لہریں رقص کرتیں۔ اس کے دل میں ایک خوف رہتا کہ کہیں میرے پاس پیسے پورے ہونے تک وہ کھلونے بک نہ جائیں، لیکن وہ روز جب آ کے کھلونوں کو دیکھتا تو اس کا خوف تسکین میں بدل جاتا اور گول سانولے چہرے میں دھنسی سفید آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے پیسوں والا گلا کھولا اور تمام پیسوں کو اکٹھا کر کے گنا۔ آج خواہشوں کی تکمیل کا دن تھا، سب سے بڑی فتح کا دن۔ معمول کے مطابق غبارے بیچنے کے بعد وہ بازار کو ہو لیا۔ شام تک پھرا کر آخری 2 غبارے بچ گئے جن کا کوئی گاہک نہ لگا۔ سوچ بچار کے بعد وہ کھلونوں کی دکان میں داخل ہوا، قمیض کی دائیں جیب سے تمام پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے اور شوکیس میں پڑی ہوئی وہ کھلونا گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس کو وہ کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے معصوم سے دل میں خواہش تھی کہ وہ اس کو خریدے گا اور پھر اس سے کھیلے گا۔ دکاندار کے مطابق 5 روپے کم تھے۔ معصوم بچے نے ایک غبارہ دھاگے سے توڑ کر دکاندار کے آگے رکھ دیا۔ دکاندار نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، یہ غبارہ نہیں، 5 روپے لاؤ گے تو کھلونا ملے گا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر چوک میں چھوٹی سی بچی پر پڑی جو دائیں ہاتھ سے اپنی ماں کی قمیض کھینچتے ہوئے بائیں ہاتھ سے غبارہ لینے کے لیے اشارہ کر رہی تھی۔ معصوم بچے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ان کی طرف لپکا، بچی کو غبارہ دیا اور 5 روپے کا سکہ وصول کیا اور کھلونوں کی دکان کا رخ کیا۔ دکان کے قریب پہنچتے ہی وہ ہڑبڑاہٹ میں بھاگتا ہوا شو روم کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ایک اور بچہ بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا۔ اس بچے کے ہاتھ میں وہ گاڑی تھی جس گاڑی کے لیے اس غریب بچے نے کئی دنوں سے کوششیں کر کے اپنے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ وہ گاڑی اس کے لیے ایک خواب تھا، لیکن اب اس کا یہ خواب محض ایک خواب ہی بن کر رہ گیا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور اس گاڑی کو خرید کر دور جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود غبارے والا بانس زمین پر گر گیا اور آخری غبارہ زمین سے ٹکراتے ہی پھٹ گیا۔ بڑی دیر تک وہ شو روم کو تکتا رہا۔ اس کا وجود لکڑی کی طرح بے جان ہو چکا تھا۔ سامنے چہرے میں دھنسی سفید آنکھوں سے
مسلسل بہتے ہوئے اشک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے 5 روپے کے سکے کو گیلا کر رہے تھے اور اس کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔